بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ. رواہ مسلم. برادران ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع گناہ اور اس سے توبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، بلکہ انسانوں کو فرشتوں کے موجود ہونے کے باوجود پیدا کیا گیا ہے. حالانکہ فرشتے ایسی مخلوق موجود تھے جو گناہ نہیں کرتے تھے. قرآن کریم میں ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم کی آیت ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم کو جو اللہ حکم ان کو کرتا ہے پورا کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابین. ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. یہ حدیث حضرت انس سے ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ میں نقل ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو ختم کر دیتا اور تمہاری جگہ ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے اور وہ استغفار کرتے اور اللہ ان کو معاف فرما دیتا. معلوم ہوا کہ انسانوں کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو گناہ نہ کرتی ہو، بلکہ گناہ کرنے کے بعد استغفار نہ کرنا بلکہ گناہ کرنے کے بعد استغفار نہ کرنا جرم ہے. برادران ملت اسلامیہ، انسان اور شیطان میں فرق یہی ہے کہ شیطان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا. انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. خطا اور غلطی انسانوں کی فطرت میں شامل ہے. کوئی نہیں جو انسانی کمزوریوں سے خالی ہو، لیکن بہتر لوگ وہ ہیں جن سے غلطی ہو جائے تو نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اور گناہ نہ کرنے اور نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں. انسان گناہ کی گندگی میں گر تو سکتا ہے، لیکن وہ جلد یا بدیر گندگی سے نفرت کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور گناہ کی دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، گناہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر گناہ گندگی ہے اور اس سے توبہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. جو انسان ہوگا، شیطان نے اس کے دل پر قابو نہیں پایا ہوگا، وہ گناہ کی گندگی سے ضرور نفرت کرے گا اور جیسے ہی اس کو احساس ہوگا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ گناہ سے فوراً توبہ کر لیتا ہے. گناہ پر اصرار جرم ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نیکی ہے. برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں انسانوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیک کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں اور اس طرح خدا کی رحمت اور جنت کے مستحق بن جائیں. بعض نادان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنا اس کو پسند ہے، لہذا ہم جو بھی گناہ کریں گے اللہ اس کو معاف کرتا چلا جائے گا.
مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ وہ بے شک غافر الذنب اور قابل التوب ہے، مگر وہ شدید العقاب ذی الطول بھی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان دونوں طرح کی صفات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ المومن کی 3 آیت میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست اور علم والا ہے، وہ گناہوں کا معاف فرمانے والا، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑی طاقت والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار وہ ہے جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ سے بے پرواہ ہو جائے، بلکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس مہربان خدا کی نافرمانی سے خود کو بچائے اور دور رکھے، وہ مہربان خدا جو غلطی معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہ گناہوں کو معمولی اور چھوٹا جان کر کرتے رہتے ہیں۔ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پہلے انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا ہے، صغائر کے نام سے ان کی اہمیت دل میں کم کر دیتا ہے، اور جب انسان ان صغائر کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑے گناہ بھی کرنے لگتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بچاتے رہو کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا مطالبہ بھی ہوگا۔ حضور نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال بیان فرمائی ہے حدیث پاک میں، فرمایا جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر لی جائیں تو وہ تیز آگ پکڑ لیتی ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی طرح آگ اور جہنم اور تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، انسان معمولی بات سمجھ کر اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دیتا ہے، مگر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ معمولی اور چھوٹے گناہوں کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ آدمی ان سے توبہ کی طرف سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ان گناہوں کا ایک ڈھیر جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، غیبت، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں میں عیب نکالنا، ریاکاری کرنا، بات میں مبالغہ کرنا، تکبر کرنا، دل میں شہرت کی طلب رکھنا، بناوٹ اور دکھلاوا، لالچ، بے شرمی، احسان فراموشی، کنجوسی، بزدلی، قومی عصبیت، قومی تفاخر، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، ایسے کتنے گناہ ہیں جو روزانہ ہم کرتے رہتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق بھی کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 2 قبروں کے بعد سے گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا کس گناہ کی وجہ سے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ ان گناہوں کو معمولی جانتے تھے، ایک کو چغلی کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث مسلم باب الدلیل علی نجاست البول میں ہے۔ عزیزو، ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ معمولی ہے، بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور ہر گناہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ گناہ معمولی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ ذات جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کس قدر عظیم اور کتنی طاقتور ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ اقوام آج کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، شرک، بت پرستی، تکبر، ظلم، معصوموں کا قتل، شراب، بے حیائی، بے پردگی، زنا اور مال حرام۔ یہ قومیں ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ مشرک اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہود و نصارہ، وہ ان بڑے بڑے گناہوں میں برسر عام مبتلا ہیں، اور یہ اسی لیے مبتلا ہیں کہ انہوں نے
خود کو چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی، اور آج ان کے اندر سے گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی ہے، اور وہ ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر گناہ کی نفرت سے اپنے آپ کو، گناہوں کی نفرت اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، گناہ سے نفرت کیجیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے، اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ من اليوم 100 مرۃ، اے لوگو توبہ کیا کرو، گناہوں سے معافی مانگا کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود بار بار استغفار کیا کرتے تھے۔ جو آدمی گناہ کی گندگی سے نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں گناہ کی جتنی زیادہ نفرت ہوگی، اسی قدر معافی اور استغفار کرے گا۔ جو آدمی صاف کپڑے پہننے پسند کرتا ہے، وہ کپڑوں کے میلے ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ گندے ہونے سے پہلے کپڑوں کو خود ہی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ قریب ہے کہ اللہ تمہاری گندگیاں اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم کو جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہوں گے رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے نفرت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔